بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج, کلاس 10th کیمسٹری, لیکچر delivered by Dr. Muhammad Saeed Tahir. The today's topic is equilibrium constant and types of equilibrium, and we will also discuss in detail the law of mass action. What is dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium is a state in which reactants are converted to products and the products are changed back into reactants if the rate of reaction in forward direction becomes equal to the rate of reaction in reverse direction. We say the condition of equilibrium is reached. ہم کہتے ہیں کہ equilibrium کی condition واقع ہو گئی ہے. اسی طریقے سے why we call it dynamic equilibrium, وجہ یہ ہے کہ the particles or the reacting species وہ پروڈکٹ سائڈ پہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ دوبارہ ریئیکٹنٹ سائڈ میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے چونکہ یہ موومنٹ بھی جاری رہتی ہے اس لیے اس کو ڈائنامک کا لفظ بولا جاتا ہے. ڈائنامک کیمیکل ایکولیبریم. دو ٹائپس ہیں کیمیکل ایکولیبریم کی, جن میں ایک ہے ڈائنامک کیمیکل ایکولیبریم اور دوسرا ہے اسٹیٹک ایکولیبریم. جو ڈائنامک ایکولیبریم ہے اس میں ایسی کنڈیشن آتی ہے, یوں لگتا ہے جیسے ریاکشن نہیں ہو رہا یا رک گیا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ریاکشن ڈز ناٹ اسٹاپ. reactants change into products and products change into reactants. ان کی جو ریٹ آف ریاکشن ہے وہ ایکول رہتی ہے. ریٹ آف فارورڈ ریاکشن از ایکول ٹو ریٹ آف ریورس ریاکشن. بہت ساری اگزامپلس ہیں اس میں جس میں ڈائنامک کیمیکل ایکولیبریم ہوتا ہے. ہم اس کو آگے چل کے ڈسکس کریں گے. Now we explain what is static equilibrium. Static کا مطلب ہوتا ہے ساکن, حرکت نہ کرنا. یعنی ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز موو نہیں کرتی ہے, یعنی نہ تو ریئیکشن فارورڈ کو موو کرتا ہے نہ ریئیکشن بیکورڈ یعنی ریورس سے فارورڈ واپس آتا ہے, نہ کوئی اس میں کوئی ڈائنامک مین کوئی حرکت ہوتی ہے. بٹ وی سے اٹ از اسٹیٹک ایکولیبریم. اس کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے یوں سامنے آتی ہے جیسے بلڈنگ ریمین اسٹینڈنگ اینڈ ڈز ناٹ فال ڈاؤن. یہ نیچے گرتی نہیں ہے بلکہ اسی طریقے سے جیسے پہلے تھی کھڑی رہتی ہے. ڈز ناٹ موو, حرکت نہیں کرتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس پہ ایکٹ کرنے والی ساری فورسز وہ بیلنسڈ ہوتی ہیں, یعنی ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں. ہینس ایکولیبریم از ریچڈ. وی سے دیٹ ایکولیبریم اسٹیٹک ایکولیبریم. یہ عام طور پر فزیکل فینومینا کی چیزوں میں اسٹیٹک ایکولیبریم سامنے آتا ہے. Now we come towards
لا آف ماس ایکشن. لا آف ماس ایکشن کیا ہے؟ یہ it states that rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactant substances یا reacting species. یعنی کوئی چیز جس رفتار سے ریئیکٹ کرتی ہے وہ اس کی ایکٹیو ماس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے. اور پورا ریئیکشن، دا ہول ریئیکشن اگر ہم کنسیڈر کریں تو اس میں دا ریٹ آف ریئیکشن از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا پروڈکٹ آف ایکٹیو ماسز. یعنی پروڈکٹ کا مطلب ہے دونوں کو ملٹیپلائی کر کے، اردو میں حاصل ضرب بھی کہتے ہیں، کہ جو ریئیکٹنگ چیزیں ہوتی ہیں، 2 ہوں 3 ہوں جتنی بھی ہوں، ان کی جتنی ایکٹیو ماسز ہوں گی ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیا جائے تو وہ اس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے کس کا؟ ریٹ آف ریئیکشن. اور اس میں ایکٹیو ماس کیا ہے؟ ایکٹیو ماس دراصل ایک ایسی ماس ہوتی ہے ریئیکٹنگ سبسٹانس کی جس کو مولز پر کیوبک ڈیسیمیٹر میں ایکسپریس کیا جاتا ہے اور اس کو لکھا بریکٹس کے اندر جاتا ہے. بریکٹس میں لکھنے کا مطلب ہے کہ اس میں یونٹ مولز پر کیوبک ڈیسیمیٹر یوز ہو چکی ہے، اور اگر بریکٹس میں نہ لکھا ہو تو اس کی کوئی بھی یونٹ ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم ایکٹیو ماس مولز پر کیوبک ڈیسیمیٹر کے اعتبار سے لیتے ہیں. Now derivation of Kc. Kc کیا ہے؟ لا آف ماس ایکشن کے مطابق ہم کچھ چیزیں ایکسپلین کریں گے. کنسیڈر دا فالوئنگ ریئیکشن. ایک ریئیکشن آپ کے سامنے ہے جو پہلی لائن کے بعد لکھا ہوا ہے. یہ ایکچوئل ریئیکشن نہیں ہے، ایک سپوزڈ ریئیکشن ہے. مثلا A پلس بی ریورسیبل ایرو C+D. ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اگر تو یہ فارورڈ میں ریئیکشن ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. ریٹ آف ریئیکشن ان فارورڈ ڈائریکشن is directly proportional to the product of A and B, having brackets کا مطلب ہے having the units moles per cubic decimeter. تو ہم کہتے ہیں اس کو اگر آپ ایک ایزیلی لکھ سکیں تو یوں لکھ سکتے ہیں RF, rate of reaction in forward direction is equal to constant of proportionality KF ہے in forward direction and the product of A into B. یہ ہے rate of reaction in forward direction is directly proportional to A into B. Now we come towards rate of reaction in reverse direction. In reverse direction میں جو ریٹ آف ریئیکشن ہوگا اس میں ریئیکٹنگ سی اور ڈی ہوں گی، اے اور بی نہیں ہوں گی. میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے بیکاز یہ ایک ٹائپنگ مسٹیک تھی، تو آگے اس کو ہاتھ سے لکھا ہے کہ سی انٹو ڈی کے پروڈکٹ کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوگا ریٹ آف ریئیکشن ان ریورس ڈائریکشن. اور یا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں آر is equal to KR into C into D. یعنی product of C and D جب ملٹیپلائی ہوتا ہے کانسٹنٹ آف پرپورشنلٹی KR کے ساتھ تو ہمارے پاس ریٹ آف ریئیکشن ان ریورس ڈائریکشن آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں پروڈکٹ دوبارہ ریئیکٹنٹ میں چینج ہو رہی ہیں.
اس لیے سی انٹو ڈی جو کہ پروڈکٹس ہیں ان کو یہاں پہ لیا گیا ہے. ناؤ ایکولیبریم آ گیا, یعنی ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن بیکمز اکول ٹو دا ریٹ آف ریورس ڈائریکشن. ہم اسے لکھ سکتے ہیں آر ایف از اکول ٹو آر آر. آر ایف کیا ہے؟ ریٹ آف ریئیکشن ان فارورڈ ڈائریکشن, اور آر آر کیا ہے؟ ریٹ آف ریئیکشن ان ریورس ڈائریکشن. اب اگر آپ ان کے نیچے ان کی ویلیوز لکھ دیں, جیسے اوپر آر ایف از اکول ٹو کے ایف انٹو اے انٹو بی ہے, تو آر ایف کے نیچے یہی لکھ دیں, اور از ایکول ٹو ہم لکھتے ہیں آر آر انٹو سی انٹو ڈی. یہ ذرا ایکویلٹی کا نشان چھوٹا ہو گیا ہے, پر ہیپس نظر شاید کم آ جائے, لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایکول کا نشان موجود ہے. نو میتھمیٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آر چونکہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے سی انٹو ڈی کے ساتھ, جب ایکویشن کے دوسری طرف آئے گا تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا, کے ایف اوور کے آر بن جائے گا, اور دوسری طرف سی کی کنسنٹریشن انٹو ڈی کی کنسنٹریشن, اور اس میں اے اور بی کی کنسنٹریشن کو ملٹیپلائی ہو رہا تھا, تو اب دوسری طرف جا کے ڈیوائیڈ ہو گیا. تو یہ بھی اس میں دیر از سم پرابلم کہ اس میں سی انٹو ڈی جو ہے وہ پھر چینج ہو گیا, اس میں اوور اے انٹو بی ہے, اور کے سی از اکول ٹو سی کی کنسنٹریشن انٹو ڈی کی کنسنٹریشن اوور اے کی کنسنٹریشن انٹو بی کی ہے. نیچے والا سی اور ڈی نہیں ہے, اس میں نیچے والی ایکویشن میں بھی سی اور ڈی نیچے نہیں ہے, اے انٹو بی ہے. پلیز فالو دا بک, اس بک میں یہ چیزیں موجود ہوں گی, اور میں نیکسٹ ایکویشن جب جنرلائز ایکویشن آپ کو پیش کرتا ہوں تو اس میں یہ چیز دوبارہ آ جائے گی. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ابھی بھی میں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر دوں, ایڈٹ کر دوں, بٹ آئی تھنک کیونکہ یہ ذرا ڈیفیکلٹ ہوگا اس وقت کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے. ناؤ وی کم ٹوورڈز دا نیکسٹ سلائڈ. یہ ایک میرے پاس سلائیڈ ہے جس میں ایکولیبریم کانسٹنٹ کو بتایا گیا ہے. لا آف ماس سیکشن کی تھوڑی سی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں دو سائنٹسٹ تھے, گولڈبرگ اور دوسرا تھا پیٹر ویج. 18 یہ جو اس کے ساتھ اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کی ڈیتھ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے, تو انہوں نے ان دونوں کو 1864 میں مطلب ہے کہ پیش کیا, اور اس کی جنرل ڈسکرپشن کچھ یوں ہے, وہ یہ ہے کہ اے انٹو بی ریورسیبل ایرو سی انٹو ڈی. یہ جو اے اور بی کے ساتھ سمالر الفابیٹ اے اور سمالر الفابیٹ بی لکھا ہوا ہے, یا سی اور ڈی لکھا ہوا ہے, دیز آر دا کوفیشنٹس. یہ ان کے ساتھ ہے جیسے 2a + 3b, 2a + 2b, 2a + 4b. یہ جو ڈیجٹس ہوتے ہیں ان کو ہم یعنی ریئیکٹنگ سپیشیز سے پہلے لکھتے ہیں, اور بیلنسڈ ایکویشن میں پروڈکٹ سے پہلے بھی ان کو بیلنس کرنے کے لیے لکھتے ہیں. تو اگر وہ بھی ساتھ ہوں تو پھر یہ ایکویشن کیا شکل اختیار کرے گی؟ دا ایکولیبریم کنسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہم کہتے ہیں کہ اے انٹو بی ریورسیبل ایرو سی انٹو ڈی, اور جب ہم اس کو میتھمیٹیکلی سالو کرتے ہیں تو کے سی از اکول ٹو سی. یہ جو ہوتی ہیں چھوٹے ڈیجٹس یہ پاور بن جاتے ہیں, سی کی پاور سی, ڈی کی پاور ڈی, اے کی پاور اے, بی کی پاور بی, یعنی پروڈکٹس اوور ریئیکٹنٹس بن جاتے ہیں. تو ان دس وے وی سے کہ کے سی از کیلکولیٹڈ بائی یوزنگ دس ایکویشن. ناؤ وی کم ٹوورڈز دا ہوم ورک. آل دا اسٹوڈینٹس اسپیشلی جو ویک بچے ہیں ان کو تو چاہیے, اور جو اچھے بچے ہیں ان کو بھی چاہیے, سب کو چاہیے کہ لا آف ماس سیکشن کو نوٹ بک پہ لکھیں اور اس کی پریکٹس کریں, کیونکہ یہ ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिहाजा ये आपका होमवर्क है कि लॉ ऑफ मास एक्शन को आप एज ए प्रैक्टिस लिखें, नोटबुक पे लिखें, इफ़ यू हैव नॉट नोटबुक तो रजिस्टर पे लिखें। फिर आपने मुझे क्या करना है, एंड पे उसको व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझे सेंड भी करना है, ताकि मैं उसे देख सकूं कि आपने कितना काम किया है। डियर स्टूडेंट्स, स्टडीज़ करने के लिए आपको तवज्जो देना होगी। आप घर में, आपके पास बहुत टाइम होता है, उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें और रीडिंग के साथ साथ ये लेक्चर सुनें। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट बाई व्हाट्सएप। आप उसमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कोई मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये इसका प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू वेरी मच. Today's lecture is going to end.